اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، آج ہم علامہ سید باقر حسین رضوی صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور آغا جان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل جو عوام الناس کے لیے فائدے کا باعث بنے، تو آغا جان آپ کوئی ایسا عمل ہمارے یوٹیوب پہ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے پیش کریں جو ان سے فائدہ حاصل کریں، کوئی ایسا عمل بہترین جو آپ کا آزمایا ہوا ہو اور آپ کا یعنی معتبر عملوں میں سے ایک عمل ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعونی استجب لکم، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں۔ اسی عنوان سے اگر بات کی جائے ہمارے آج کے مومنین کی، عموماً مسلمین کی، تو سب ہی سرگرداں ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں، مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر جب کوئی در نہیں سوجھتا تو مختلف عاملوں کے پاس بھی ہم چلے جایا کرتے ہیں، نتیجہ کہ ہم اپنی جیب بھی خالی کروا دیتے ہیں، لٹوا دیتے ہیں، اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ سب سے بہترین عمل وہی ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں بتایا ہے، اور اس بات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ خدا کی ذات ہے، ہمارے سب سے زیادہ جو قریب ہے وہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی حجتیں ہیں، خاص ہمارے وقت کے امام مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، یہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے ائمہ حاضر ناظر ہیں، اور خاص طور پر وقت کے امام کہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لمحہ بلمحہ تمہاری زندگیوں سے، تمہاری کیفیات سے آگاہ ہیں، ہماری تمہارے اوپر نگاہ ہے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری نگاہ کرم تم سے اٹھ جائے تو تم تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نگاہوں میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی مشکلات اور پریشانیاں لے کر کسی بنگالی عامل بابا کے پاس جائیں یا کسی اور پیشہ ور عاملوں کے پاس جائیں، کائنات کے سب سے بڑے عامل امام زمانہ ہے ہمارے آپ کے لیے، ہم کیوں نہیں اس کی بارگاہ میں جاتے، ہم کیوں نہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے تاکہ ہماری مشکلات اسی در سے حل ہوں، کہ جو در واقعاً ہماری آپ کی مشکلات کے حل کے لیے خدا نے بنایا ہے۔ تو اب عمل سادہ سا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں
مولانا صاحب بیٹھے ہیں اور کوئی بڑا عمل بتائیں گے، کوئی بڑی لمبی چوڑی دعائیں بتائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سادہ سا سمپل سا عمل ہے کہ جو ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، سبھی کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ٹائم نکالیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا حاضر ناظر ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، وہ تو ہمارے ناخن سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک ہے۔ ہمارا دوست، کوئی یار، کوئی عزیز رشتہ دار کہ جس کے بارے میں ہمیں پوری توقع ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، اپنے دل کا احوال اس کو سنائیں گے تو وہ توجہ سے سنے گا اور ہماری مشکل حل کرے گا، تو ہم اس کے سامنے اپنے دل کا احوال کس انداز سے پیش کرتے ہیں؟ ہم کھول کے اپنے دل کو اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ سنے گا بھی، سمجھے گا بھی اور میرے معاملے اور میرے مسئلے کو حل بھی کرے گا۔ تو ہم کچھ چھپاتے نہیں ہیں، سب بتاتے ہیں۔ تو میرے عزیز رشتہ دار اور دوست یار جو بھی ہیں، ان سے بھی کہیں زیادہ اگر مجھے چاہنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا ہے، تو وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ اور غالب گمان ہے کہ میرا دوست، میرا یار جس کے سامنے میں اپنے دل کا دکھ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ کسی اور کو بھی بتا دے، لیکن اللہ کے بارے میں مجھے کوئی ایسا گمان نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب میں اپنا درد دل رکھوں گا اور کھول کے اپنا درد دل بیان کروں گا تو وہ اللہ کسی اور کو بتائے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سبھی کچھ تو وہی خدا ہے۔ تو عمل یہ ہے اور مجرب عمل یہ ہے، تجربہ شدہ۔ آپ بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی مشورہ دیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، سنگین سے سنگین مشکل کیوں نہ ہو، آپ اپنی زندگی میں سے آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ نکالیں اور کسی کمرے میں اکیلے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور گھٹنوں میں اپنا سر دے دیں، گھٹنوں میں اپنا کچھ اس انداز سے سر ڈالیں کہ بالکل آپ زمانے کی تمام تر حالات و کیفیات سے بے خبر ہو جائیں۔ گھٹنوں میں سر دے کے آپ یوں سمجھیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ میرا خدا سن رہا ہے، اور میرا خدا ایسا ہے کہ جو میرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ میں جو بتاؤں گا خدا کو وہ کسی اور کو بتائے گا بھی نہیں، اور قادر مطلق ہے، میری کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو وہ یقیناً حل بھی کرے گا، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے مجھے۔ تو آپ گھٹنوں میں سر دے دیں اور یقین کریں کہ خدا آپ کی بات کو سن رہا ہے، اور آپ اپنی زبان میں، عربی میں نہیں، کسی اور زبان میں، انگلش میں نہیں، جو آپ کی اپنی زبان ہے اسی زبان میں آپ بڑبڑاتے جائیں، خدایا میری یہ مشکل، خدایا مجھے فلاں یوں تنگ کر رہا ہے، خدا میرے اتنے دشمن ہیں، خدا میں اتنا زیادہ مقروض ہوں، خدا میری یہ بیماری، خدا یہ میری تنگی، خدایا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے میرے دل کے احوال کو، میرے دکھوں کو، میرے دردوں کو، میرے غموں کو، خدایا تو ہی حل فرما،
خدا تیرے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے۔ آپ کہتے جائیں جو 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 آپ کی زبان میں آئے، جو آپ کے ذہن میں آئے وہ زبان پہ اتارتے جائیں، آپ بولتے جائیں۔ جس طرح اپنے دوست سے، جس طرح آپ اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اپنا درد دل سناتے ہیں، اس سے زیادہ کھل کر آپ خدا کے سامنے اپنا درد دل بیان کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اسی کیفیت میں آپ کو رونا بھی آ جائے گا، آپ کی آنکھوں سے 2 آنسو بھی بہہ نکلیں گے یقیناً۔ اور جب 2 آنسو بہہ نکلیں اور آپ اپنی کیفیت کو بیان کرتے چلے جائیں اور یوں آدھا گھنٹہ آپ کا گزر جائے، کم از کم آدھا گھنٹہ، انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ کو ایک تو قلبی سکون ملے گا اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ چونکہ خدا کی ذات سے بڑھ کر اور کسی ذات میں یقین کامل رکھنا بھی شرک ہے، تو یقین کامل صرف خدا کی ذات میں ہی رکھیں اور یہ عمل آپ کریں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ تنہائی میں بیٹھیں اور خدا سے گفتگو کریں، اور کبھی پھر ٹائم نکالیں اپنے وقت کے امام سے یوں ہی گفتگو کریں، اپنے امام کے سامنے بھی اپنے درد دل کو کھول کر رکھ دیں آپ، اور کوشش کریں کہ یہ رات کا ٹائم ہو، خاموشی کا ٹائم ہو، آپ کسی کمرے میں اکیلے ہوں، تو انشاءاللہ مجھے توقع ہے، یقین ہے، کامل ہے، آپ اس عمل پہ کاربند رہیں اور کوشش کریں، باوضو رہیں اور کوشش کریں کم از کم واجب نماز کو وقت پہ ادا کریں، کیونکہ وضو کے ساتھ ہوں گے، واجب نماز کو وقت پہ ادا کرنے والے ہوں گے تو آپ پاک و پاکیزہ ہوں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے، اور اسی پاکیزگی کے عالم میں آپ اپنے خدا سے مخاطب ہوں گے، ہم کلام ہوں گے، تو یقیناً خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اپنے امام زمانہ کے ساتھ آپ ہم کلام ہوں گے اسی پاکیزگی کی حالت میں، تو یقیناً امام زمانہ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگا، یقیناً امام زمانہ آپ کی بات کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے درد دل کو سنیں گے اور حل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔